جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے اختلافات کو ختم کرنے کے اسلامی طریقے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں، حیدرآباد فی الوقت دہشت گردی کے ایک اٹیک میں مبتلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلم اور غیر مسلم جو معصوم اس دہشت گردی کی وجہ سے جو مارے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان جانوں کی حفاظت کرے۔ اور اسلام کا دہشت گردی سے کوئی بھی تعلق ہرگز نہیں۔ بازار میں نکل کر بم برسا دینا، بازار میں مسلم بھی جا سکتا ہے، غیر مسلم بھی جا سکتا ہے، اپنا سگا بھائی بھی جا سکتا ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر بم برسانا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے معصوم کی جان چلی جائے، ایسا شخص قرآن اور حدیث کے خلاف اور دہشت گردی کا کام کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سخت مجرم ہے، مجرم۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یا خلاصہ یہ ہے کہ ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا، اور اگر ایک معصوم کی اگر آپ جان بچائیں گے تو پورے انسانوں کے جان بچانے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کے جان بچانے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، اتنا بڑا ثواب۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو پکا مسلمان ہے، جو سچا مسلمان ہے، دہشت گردی کے کسی بھی واقعے میں اپنے آپ کو کبھی بھی ملوث نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 49 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم معاہدہ کر کے رہ رہے ہوں، ہندوستان کیا ہے؟ پلیس آف ایگریمنٹ ہے، یہاں پر مسلم اور غیر مسلم آپس میں ایگریمنٹ کر کے جی رہے ہیں۔ من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، جہاں کہیں بھی مسلمان اور غیر مسلم معاہدہ کر کے جی رہے ہوں، اگر کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی شخص ایگریمنٹ کیے ہوئے کسی بھی نان مسلم کو، غیر مسلم کو، معصوم کو اگر کوئی مار دیتا ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اسی لیے ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہے، دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی مسلمان اس مسئلے میں کہیں پر پایا گیا، اگر کہیں پر پایا گیا، اکثر تو خبریں جھوٹی نکلتی ہیں، اگر کوئی مسلمان ایسی دہشت گردی کے واقعے میں پایا گیا تو وہ اس کا انڈیویجل معاملہ، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دیگر مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے تو اس چوری کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اگر کوئی مسلمان کہیں ڈاکہ ڈالتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اس کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی۔ اور نہ یہ کہا جا سکتا کہ اسلام میں شراب حلال ہے، کیونکہ مسلمان نے کیا، اسلام نام ہے قرآن اور صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کے فہم کا نام اسلام، مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کا نام اسلام ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے غلطیوں کا نام اسلام نہیں۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ دینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، اختلافات ختم کرنے کا اسلامی طریقہ۔ یہ جو ورڈ ہے اختلاف، قرآن مجید میں ہمیں ورڈ ملتا ہے اختلاف کا بھی، اور قرآن مجید میں ہمیں ورڈ ملتا ہے افتراق کا۔ افتراق، مسلمان میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن افتراق نہیں ہو سکتا۔ جھگڑالو طبیعت، جھگڑوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔ انسان ہونے کے ناطے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو روٹی پسند ہے تو کسی کو چاول پسند ہے، اختلاف رائے کہتے ہیں، بھئی میری رائے الگ ہے، مجھے کریلا پسند نہیں ہے، کسی کو کریلا بہت کھانے میں مزہ آتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے میری اور آپ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی لمٹ ہونی چاہیے، وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والا اختلاف نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا اختلاف نہ ہو، کسی کا دل دکھانے والا اختلاف نہ ہو۔ وہ اختلاف کی بھی لمٹ ہوتی ہے، وہ حسد کی بنیاد پر نہ ہو،
وہ تکبر اور انا کی بنیاد پر نہ ہو، وہ اختلاف اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ فرقہ واریت میں آ جائے کہ فرقہ بندی ہو رہی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں صحابہ میں رائے کا اختلاف تھا، لیکن انہوں نے اس رائے کے اختلاف کو کبھی فرقے والا اختلاف نہیں بنایا۔ کبھی آپ نے سنا کہ بکری فرقہ، عمری فرقہ، عثمانی فرقہ، علوی فرقہ آپ نے کبھی سنا؟ انسانوں کے نام پر فرقہ ڈال کر مسلمانوں کو مسلک میں بانٹ دینا، جیسا کہ ہم نے بانٹ لیا، جعفری، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہم نے بانٹ لیا آپس میں، اور بعض اوقات یہ بانٹتے ہوئے ہم تعصب تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ دوسرے اماموں کی عزت گرانے لگتے ہیں۔ اسلام میں اختلاف کی گنجائش ہے، انسان ہونے کے ناطے اختلاف ہو سکتا ہے بعض مسائل میں۔ عقیدے کے اندر اختلاف نہیں ہے، عقیدے کے اندر اختلاف نہیں ہے، مسئلے مسائل میں سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جان بوجھ کر قرآن اور حدیث کے خلاف جانے والا اختلاف ایک مسلمان اس کو گوارا نہیں کر سکتا، نہ سمجھنے کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا۔ تو اسلام میں ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، انسان ہے تو اختلاف ہوگا، تو اختلاف، اسلام یہ نہیں کہتا اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، انسان ہونے کے ناطے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے فرقہ واریت کی شکل دینا، تعلقات توڑ لینا، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنا، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں بغض پالنا، ذہن پالنا، جلن پیدا کر جانا، یہ ساری حرکتیں اسلام میں قابل قبول ہیں۔ تو پہلے میرے ٹاپک کا میں نے مطلب سمجھایا کہ اختلافات ختم کرنے سے مراد پورے طریقے سے اختلافات ختم ہو جائے، دنیا میں کوئی اختلافات ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان ہونے کے ناطے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کی وجہ سے جو شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے جو مخالفتیں ہوتی ہیں، جو گڑبڑ ہوتی ہے، جو جھگڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ اختلافات کو ختم کرنے کے اسلامی طریقے۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ میں دو مہینہ پہلے بحرین گیا تھا۔ بحرین میں وہاں پر ایک خوبی ہے، بحرین کی خوبی یہ ہے کہ وہاں پر جو خطبے کا، جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، وہ وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں۔ بحرین کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ علماء ہوتے ہیں، اور وہ عالم جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں ادھر۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ پورے ملک سے باخبر، پورے ملک کے حالات سے باخبر، اور جو خطبہ دیتے ہیں، خطبے کا مطلب ہوتا ہے بلیٹن، یعنی کہ شہر میں آنے والے اس ہفتے کے حالات کا بریکنگ نیوز۔ عربی زبان میں خطبے کا مطلب ہوتا ہے بلیٹن، یعنی کہ بریکنگ نیوز، اس ہفتے میں پیش آنے والے اہم خبروں کی طرف توجہ دلانا۔ تو میں خطبے جمعہ سن رہا تھا، تو وہاں پر عالم صاحب نے بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بحرین ایک چھوٹا ملک ہے، بحرین ایک بہت چھوٹا ملک ہے، اور یہاں پر کی آبادی صرف 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ، لیکن اس بحرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 10 لاکھ کی آبادی ہے، یعنی 1 ملین، لیکن یہاں پر مسلمان بستے ہیں، مسلمان کی کثرت ہے، اس کے باوجود بھی بحرین میں چونکہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور ساتھ میں ان کو قاضی کا عہدہ بھی دیا گیا، جب وہ ممبر آف پارلیمنٹ سے ریٹائرڈ ہوئے تو ساتھ ساتھ میں ان کو قاضی کا عہدہ ملا۔ کہتے ہیں کہ میں بحرین کا قاضی ہوں، اور مسلمانوں کے اتنے اختلافات کہ انبار پڑے ہوئے، اگر ہم اس کو حل کرتے جائیں گے تو کئی سال لگ جائیں گے، لیکن فائل ہماری کلیئر ہونے والی نہیں، اتنے زیادہ اختلافات۔ کسی کے 10 سال سے چل رہے ہیں، کوئی کورٹ کچہری میں 5 سال سے پھنسا ہوا ہے، کوئی پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہا ہے، کوئی کورٹ کچہری کی طرف روزانہ جیسے آفس کو جاتے ہیں ویسے پابندی کے ساتھ کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی اسلامی معاملہ ہے، آپس کا معاملہ، پڑوسی نے پڑوسی کی زمین کو قبضہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر کوئی ایک بالش کسی کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ پوری زمین کا نیچے تک، خالی اوپر کا حصہ نہیں، نیچے تک جہاں تک وہ زمین جاتی ہے وہ پورا حصہ نکال کر قیامت میں اللہ تعالیٰ طوع بنا کر ڈالیں گے۔ اگر کسی نے کسی کا جانور چرا لیا،
کسی کا جانور کا اس نے حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ جانور اس کے گردن پر سوار ہو کر اس کے پیروں سے اس کے گردن کو مار رہا ہوگا. کیا ہے کسی میں ہمت کہ اتنے وزن طوق کو زمین کے طوق کو اٹھا کر گھومے؟ اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ اکثر دور والے آدمی کا حق مارنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کسی گاؤں میں جائے، جا کر وہاں کی زمین لے. اکثر کیا ہوتا ہے پڑوسی کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے. اپنی مان لیجیے کہ میری باؤنڈری وال ختم ہو رہی ادھر، اب اینٹ ایسا بھی رکھ سکتا ہوں، میں اینٹ ایسا رکھ دیتا ہوں، آدھی اینٹ اندر آتی، آدھی جگہ اندر آتی، اینٹ ایسا رکھ، ارے بھائی اینٹ ایسی رکھو، اینٹ ایسی بھی رہتی. اب شروع جھگڑا، اب وہ آدھی اینٹ کے لیے بھی لڑائی ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بحرین میں اتنے اختلافات، اتنے ایک دوسرے کے خلاف ہے کہ مسلمان کورٹ کچہری میں اور پولیس اسٹیشنوں میں چکر کاٹ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے خطبے میں ایک جملہ کہا، مجھے وہ جملہ بہت اثر کر گیا. کہا کہ جو قوم ترقی کرنے والی ہوتی ہے وہ مینیجر اور ڈائریکٹر کی گدیوں پر بیٹھتی ہے، جو قوم ترقی کرنے والی نہیں ہوتی ہے وہ جھگڑے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتی ہے. یعنی کہ اسلام میں جھگڑوں سے نفرت پیدا کی گئی، جھگڑوں سے محبت پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں شیطان کے وسوسے ہیں. جھگڑوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، جھگڑوں سے نفرت ہونی چاہیے. اب جب ہم حیدرآباد میں دیکھتے ہیں، یہ مسئلہ صرف بحرین کا نہیں ہے، حیدرآباد میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے وجے واڑا کے اس وقت پر جو کمشنر تھے مسلمان، تو انہوں نے مجھے خاص طور سے ای ٹی وی اردو پر مجھ سے انہوں نے ربط کر کے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے ٹی وی جیسی لوگوں تک پہنچنے کی، بات کرنے کی آپ کو طاقت دی ہے. مسلمانوں کے اتنے جھگڑے ہیں کورٹ کچہری میں، آپس میں لڑتے ہیں، وہ اس کا پیر کھینچتا ہے، بنیاد کیا ہے؟ حسد، جلن. سامنے والے کی ترقی اس سے دیکھی نہیں جا رہی، غریب کو امیر کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی اور امیر کو غریب پسند نہیں آ رہا. مسلمان معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر امیر غریب سے ہمدردی کرتا ہے اور غریب کی دعائیں لیتا ہے، اور جہاں پر غریب اپنے امیر کی عزت کرتا ہے کہ بھئی چلو یہ آدمی اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے پیسہ لگایا ہوگا، اس مسجد میں جا کر تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہ جانے کتنے خیر کے کام کر رہا ہوں. اچھا حسن ظن رکھنا چاہیے. ایسا معاشرہ، یعنی مسئلہ صرف بحرین کا نہیں ہے. اگر آپ حیدرآباد میں بھی جا کر دیکھ لیں گے، آندھرا پردیش میں بھی جا کر دیکھیں گے تو کئی ہمارے مسلمان شوہر بیوی، بیوی شوہر کا جھگڑا، کئی ایسے نوجوان ہیں ان کو ڈوری کیس میں پھنسا دیا گیا. کس نے؟ بیوی نے. دور کا آدمی ستاتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب بیوی ستاتی ہے، شوہر ستاتا ہے، باپ ستاتا ہے، بیٹا ستاتا ہے. اخبار میں پڑھ کر میں تو دنگ ہو گیا کہ بیٹوں نے مل کر ماں کے خلاف پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھا دی. مجھے فوراً فون آتا ہے، ارشد ہے آپ کہاں پر ہے، جلدی آئیے. میرے بیٹوں نے میرے خلاف پولیس میں رپورٹ لکھا دی. ماں روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے. پھر ان کو جا کر سمجھایا گیا بھائی کیا کر رہے ہیں، ماں کا کیا، صرف اس بنیاد پر کہ ماں نے پراپرٹی ایک بیٹے کو دے دی، دوسرے بیٹے کو چھیننے کا اس نے کوشش کی. کیا ہمارے مسلمانوں کے اطراف میں، مسجد کے اندر، ہم جہاں رہتے اس معاشرے کے اندر ایک بھی سمجھدار نہیں ہے کہ ہمارے اختلافات اور ہمارے جھگڑے کیا ہم مسجد میں لا کر سالو نہیں کر سکتے؟ کیا پولیس اسٹیشن ہی جانا پڑے گا؟ کیا کورٹ کچہری ہی جانا پڑے گا؟ نہ جانے کتنے نوجوانوں کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، کتنے مسلمان ٹیلنٹڈ ہمارے جو افراد ہیں ان کے مسائل اور ان کے صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں جھگڑوں کی وجہ سے. تو بنیادی طور پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 7 ایسے طریقے جو قرآن اور صحیح حدیث میں بتائے ہیں، انشاءاللہ اگر یہ 7 پوائنٹس کا اگر ہم اپنے ذہن میں خیال رکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اختلافات سے محبت پیدا نہ کرے، اختلافات سے اپنے اندر نفرت پیدا کرے. اختلافات جہاں پر بھی ہو، بنیادی طور پہ پہلے پوائنٹ کلیئر کر لیجیے، اس کے بعد 7 پوائنٹ سمجھنے میں مدد ملے گی. اور ایک سوال کرتے ہیں بعض لوگ، بھائی تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ یہ اسلام پورے انسانوں کو سدھارنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن تمہارے اندر خود اسلام میں خود سنی اور شیعہ کہہ کر فرقے ہیں، تمہارے خود اندر فرقے ہیں. تو ہم ان کے جواب میں کہیں گے بھائی صاحب آپ کی غلط فہمی ہے،
سنی اور شیعہ فرقہ مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ سنی اور شیعہ کا یہ جو فرقہ ہے، یہ فرقہ واریت ہے، قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ایک آیت بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر سنی فرقہ یا شیعہ فرقے کا ورڈ ملتا ہے۔ اسلام میں نہیں ہے اختلافات مسلمانوں میں ہے، اور ہم آپ کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، مسلمانزم کی طرف نہیں۔ ہم آپ کو مسلمزم کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، ہم آپ کو مسلمانزم کی طرف نہیں بلا رہے، ہم آپ کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ اسلام میں تو اختلافات سے نفرت دلائی گئی۔ اسلام تو کہا ہدی للناس، یہ قرآن مجید پورے انسانیت کے لیے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو ایک طریقے پر جمع کرے، تو یہ بھی غلط فہمی پہلے دور ہونی چاہیے کہ سنی شیعہ فلاں عقیدے کے فرقے بہت ہو گئے، بھائی میں اسلام سے نفرت میں آ گیا۔ ہمارے کئی نوجوان ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات اسلام کی وجہ سے، یہ اختلافات اسلام کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ اختلافات مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں اور ان کے کم علمی کی وجہ سے ہے۔ پہلے صاف کرنا چاہیے، ٹاپک سمجھنے سے پہلے غلط فہمیاں صاف ہونا ضروری۔ اب آئیے وہ 7 طریقے کیا ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث میں بتائے گئے ہم کو، اگر ہم اس کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ اختلافات ہمارے اندر سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اور ایک پوائنٹ، ایک اور غلط فہمی، وہ بھی دور کر دیجیے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کے آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا۔ مجھے کئی ایسے لوگ ملتے، ارشد بھائی میں تنگ آ گیا اس زندگی سے۔ ارے بھائی کیوں تنگ آ گئے؟ بڑا میں مایوس ہو چکا ہوں، میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیوں خودکشی کر رہے؟ تو کہتا ہے مجھے ایک آدمی بھی نہیں ملا جو میرے حساب سے جمتا ہو۔ اگر آپ تلاش کرتے بیٹھیں گے ایک ایسا آدمی جو مجھ سے 100% میچ کر جائے، اگر آپ تلاش میں رہیں گے نا، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% آپ کو میچ والا مل جائے۔ میں دوستی اس سے کرتا ہوں جو میرے ویو لینتھ سے جمے، اپن نے تو کسی کو خاطر میں نہ لاتے، نعوذ باللہ، غلط طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدوؤں کو بھی جھیلتے تھے، گاؤں والوں کو بھی جھیل لیتے تھے، جو جاہل ہوتا تھا اس کو بھی جھیلتے تھے، پتھر مارنے والوں کو بھی جھیلتے تھے، برداشت کرتے تھے، سب کو قریب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔ دیکھیں قرآن مجید میں دشمن کو دوست بنانے کا فارمولا بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اور برائی دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، سامنے والا اگر تم سے غلط طریقے سے پیش آئے تو تم اچھے سے اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کرو۔ ارے کیوں بھائی؟ نہیں، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں، کون؟ میں مسلمان ہوں؟ نہیں، اگر آپ کو بدلہ بھی لینا ہے تو اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا ہے، پتھر سے نہیں دینے کا۔ یہ غلط جملہ ہے، یہ محاورہ ہی غلط ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں، یہ محاورہ ہی غلط ہے۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے دے سکتے اور اینٹ کو تھوڑا توڑ لینا چاہیے ابھی، کیونکہ آیت میں کیا ہے؟ بدلہ لے بھی تو ذرا نرمی سے بدلہ لو، اب اینٹ کو توڑنا بھی اوپر سے، یعنی کہ ہمارا، اور کہا معاف کر دینے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اجر پکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنی کرنے والوں کو بھی معاف کرتے تھے، پتھر برسانے والوں کو بھی معاف کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میں صلح نہیں کرتا۔ طائف کے میدان پر چاہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ میں صبر نہیں کر سکتا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میں معاف نہیں کرتا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح والی مزاج نے عرب کے سخت ترین قبیلوں کو پلٹ کر رکھ دیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ساتھ میں ایک نسخے کی میاں بھی لایا۔ جو نہ تھے خود راہ پر، کیسے تھے عرب کے لوگ؟ بات بات میں لڑا کرتے تھے۔ ایک بکری اگر کہیں سے کہیں اگر آ جائے تو اس کو بہانہ بنا کر 9 سال جنگ کیا کرتے تھے۔ جو نہ تھے خود راہ پر
اوروں کے رہبر بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا. یعنی غلط فہمی کیا ہے؟ ایک آدمی کیا کہتا ہے, میں ایک ایسے کی تلاش میں ہوں جو مجھ سے 100% میچ کر جائے, میرے جیسا کوئی ملتا ہی نہیں ارشد بھائی, اس وجہ سے میں دنیا سے مایوس ہوں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. 100% میچ والا اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کرے, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا. جب بھی آپ جمع ہوتے ہیں اس کا بیٹھنا پسند نہیں آتا, اس کا ہنسنا پسند نہیں آتا. ارے تم ذرا آتے نا, کپڑے اچھا پہن کے آؤ بھائی, میرے ساتھ تم رہتے, میں تمہارے ساتھ بزنس نہیں کرتا, چلو یہاں سے نکلو. تم بیٹھتے برابر نہیں, بیٹھتے ہو پہ ہاتھ ایسا کیوں رکھ, کچھ نہ کچھ ادا خراب لگتی ہے. کسی کا بیٹھنا خراب لگتا ہے, کسی کا اٹھنا خراب لگتا ہے, کسی کا کھانا خراب, کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا. اب ایک آدمی کہتا ہے میں 100% میرے میچ کی تلاش میں ہوں, تو یہ آدمی کے لیے دو راستے ہیں, یا تو خودکشی کر کے مر جائے یا تو اپنے آپ کو چینج کر لے سامنے والے کے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی سنت بدلنے والے نہیں. کوئی آدمی آپ کو 99% میچ کرے گا, کوئی آدمی آپ کو 1% میچ کرے گا, کوئی آپ کو 50%. 100% میچ ہونا مشکل ہے, کیونکہ قرآن مجید کیا ہے, کیا قرآن مجید جھوٹا ہے کیا؟ نہیں, قرآن مجید جھوٹ نہیں بولتا. قرآن مجید میں آ گیا یا تو 99, 100 نہیں ہو سکتا, 99. تو بعض لوگ آپ کو 99 مل سکتے, بعض لوگ آپ کو ایک والے سے 99 کی امید مت لگائیے, 99 سے آپ ایک کی عزت مت کریے. 99 عزت کر, بعض اوقات کیا آتا ہے, ایک آدمی 99 آپ کو % چاہتا ہے, آپ اس کو کیا کرتے, عزت کرنے والے کی قدر نہیں کرتے, آپ اس کو 1% عزت دیتے, اور 1% جو آپ کی قدر کرتا نا, اس کو جا کے بولتے آپ 99% میری قدر کیوں نہیں کر رہے بھائی. آپ کے اندر لگتا لڑائی جھگڑا, جس کو جتنا لیول پر ہے اتنا ہی آپ اس سے امید لگائیے, انشاءاللہ جھگڑوں سے دور رہے. سوچ اچھی ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ ایسا مزاج کیوں دیا اللہ تعالیٰ, اتصبرون, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, اور اللہ تعالیٰ اوپر سے پورا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کون کون کیا کیا کرتا, دیکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر ایسی آزمائش میں ہم کو ڈالا ہے. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام 1,40,000 تھے, لیکن کوئی ایک فرقہ بھی انہوں نے نہیں ڈالا. اختلافات ہوئے لیکن انہوں نے فرقہ نہیں ڈالا. اب آئیے میں آپ کے سامنے 7 پوائنٹ کیا ہے بتاتا ہوں. جب اختلافات ہو جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے 7 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ, الرفق. رفق کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی والا جذبہ رکھنا. ہمیشہ بعض لوگ یاد رہتی, صبح اٹھتے آج کس سے جھگڑا کرنا ہے, آج کس سے جھگڑا کرنا ہے, وہ وقت پہ مجھے ساتھ نہیں دیا تھا, اس کو آج دیکھ لیں گے. نہیں, ہمیشہ ملنے کی, ہمدردی کی بات کرنی چاہیے. نفرت جتنا ہو سکے, لڑائی سے نفرت پیدا ہونی چاہیے اپنے اندر, لڑائی سے محبت نہیں ہونی چاہیے. جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں, کفار قریش, جنگ بدر ہو گیا, جنگ احد ہو گئی, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں صلح کرو, اور صلح میں کیا کرتے ہیں, اپنی اپنی کئی باتیں منا رہے. صحابہ کو غصہ آ گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی کیسی باتیں منوا لے رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلح کا کام اس سے بھی زیادہ عظیم ہے, ملنے کی کوشش کرو. جہاں پر مل سکتے ہو, اسلام سے ٹکراتے ہوئے ملن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے دائرے میں رہ کر جس حد تک آپ اپنی انا کو مار سکتے ہیں, اپنے اندر ہمدردی پیدا کرو. لڑائی کے ساتھ نفرت پیدا ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رفق کا مطلب ہوتا ہے نرمی, اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرے, سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری چرانے والوں کے پاس نرمی ہوتی ہے, اونٹنی چرانے والوں کے پاس سختی ہوتی ہے. یعنی جانوروں سے بھی اثر پڑتا ہے, جو ماحول میں آپ رہتے ہیں نا اس ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے. ماحول ذرا دیکھ سمجھ کر رکھیے, نرم لوگوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھیے. ہمیشہ سخت لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو دل سخت ہو جائے گا, یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی تھپڑ مارو گے نا تو دل میں ہمدردی نہیں آئے گی. نرم لوگوں کے ساتھ نرمی اپنے, کیونکہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں بکریوں کو چرایا ہوا تھا, کیونکہ وہ نبیوں کو امت کو پیغام دینا ہے ہمدردی کا.
امت کو پیغام دینا ہے ہمدردی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والوں کی بکریوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرایا. پہلا پوائنٹ ہے نرمی، ہمدردی پیدا کرنا، سخت مزاجی سے اپنے آپ کو بچانا، اور اگر خاندانی اعتبار سے سختی ہے کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنا، کیونکہ یہ آپ کی آزمائش ہے. حد سے زیادہ نرمی بھی بعض وقت غلط ہوتی ہے، حد سے زیادہ سختی بھی ایک انسان کو معاشرے سے دور کر دیتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے التأنی، جب کئی جھگڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا رک کر فیصلے کرنا، جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنا. ایک ہوتا نیکی کے کام میں جلدی کرنا، وہ جائز ہے، اس کو کہتے ہیں تسارع. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جنت کی طرف نیک والے کام میں جلدی کرنا، اچھے کام میں جلدی کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن جھگڑے کے معاملے میں ذرا رک کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. والتأنی من الرحمن، رک کر فیصلہ کرنا یہ رحمان کی طرف سے ہے. جلدی نہیں کرنا. جب اختلافات ہوتے ہیں، غلط فہمی پھیل رہی ہے، غیبت بہت زیادہ ہو رہی ہے، چغل خوری بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو کچھ بھی آ کے منہ میں آیا نہیں بول دینا، پہلے تحقیق کرنا، رکنا، کیا کہنا چاہ رہا، سامنے والا کچھ بھی کہہ رہا ہے غلط فہمی میں نہیں آ رہا، ہو سکتا یہ کہہ رہا ہوگا، ہو سکتا یہ ایک اچھے سے اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرنا کسی کے بارے میں. جمپنگ ان کنکلوژن از بیڈ ہیبٹ، جلدی نتیجہ نکال لے کر کسی کے بارے میں فیصلہ کر کے اس کو کوئی ٹھپا لگا دینا یہ گندی عادت ہے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم نہیں مالک. یہ دنیا اور آخرت کے فیصلے ہم نہیں چلاتے، اللہ چلاتا ہے. ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، ہمارا کام ہے نیکیاں پھیلانا، ہمارا کام ہے برائیوں سے روکنا. جج کرتے نہیں پھرنا چاہیے. ہم طبیب کی طرح رہیں گے، ہر جگہ پر جج بننے کی کوشش نہ کریں. التأنی من الرحمن. تیسرا پوائنٹ ہے حلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کہا تم بہت اچھے انسان ہو. حکم بن قیس تم بڑے اچھے انسان ہو، اللہ اور اس کے رسول تم کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. وہ خوش ہو گئے، آخر میرے اندر ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. کہا کہ تمہارے اندر حلم ہے. حلم مانے غصے کو پینا. آہا، اگر یہ طاقت آ جائے نا، آپ سب سے بات، دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے بات کی بات ہے، خود انسان ہمیشہ اس کا سینہ سکون میں رہتا ہے. جو انسان جلن میں رہتا ہے، حسد میں رہتا ہے، اس کی نیند بھی خراب، اس کا اٹھنا بھی خراب، ہمیشہ تکلیف. آپ جا کے کارڈیالوجسٹ کو بتائیے، جو آدمی ہمیشہ جلن اور حسد میں رہتا ہے اس کو دل کی کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہے اس برائی سے. آپ ایک کارڈیالوجسٹ سے جا کر پوچھ لیجیے، ایک سائیکیٹرسٹ سے جا کر پوچھیے، بھئی یہ آدمی تو اچھا ہے، کھاتا پیتا سب ہے، لیکن پھر بھی حسد کی بنیاد پر نہ جانے کتنے برائیاں اور کتنے بیماریاں جنم لیتی. الحلم، اس کو کنٹرول کرنا ہے تو غصہ پینے کی عادت ڈالی. غصہ پینے کی عادت کے لیے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ اتنے عقل مند کیسے بن گئے، ہر بات میں آپ حکمت سے بات کرتے. تو انہوں نے کہا جب بھی میں جو جاہل اجڑ گوار ہوتے نا، لڑائی جھگڑے کرنے والے جو بیوقوف ہوتے تھے، میں اس کے خلاف کام کرتا تھا تو میں عقل مند بن گیا. جتنے بھی بیوقوف جاہل جو کام کرتے تھے، تم جاہل ہے تو میں بھی جاہل بول کے سیکھنا نہیں، میں بھی بہت بڑا جاہل ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں کیا ہوتا، غلط ٹریننگ ہوتی. جاہل کے خلاف جانا چاہیے، شریعت کے مطابق ہو جانا چاہیے. تو کہا کہ میں حکیم اس لیے بن گیا کیونکہ میں جاہلوں کی مخالفت کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، یہ روم کے لوگ، روم بولے تو ابھی جو اٹلی، فرانس، جرمنی آپ دیکھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روم کے لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ نازل ہونے تک زندہ رہیں گے. صحابہ کرام نے کہا ہم تو اتنا تیزی کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے ہیں، ادھر روم کی سلطنت، ادھر خسرا کی سلطنت، سب کو ہم پلٹ رہے ہیں، قیامت تک یہ لوگ باقی رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روم کے لوگ باقی رہیں گے کیا؟ قیامت تک باقی رہیں گے کیا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آنے تک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں باقی رہیں گے، اگرچہ کہ لوگ کفر پر ہے پھر بھی باقی رہیں گے. کس وجہ سے باقی رہیں گے؟ کیونکہ ان کے اندر غصہ پینے کی طاقت ہے. غصہ پینے سے آدمی کئی بڑے بڑے کمپنیاں چلا سکتا ہے، کئی بڑے بڑے کاروبار چلا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عادت کو دیکھ کر اس کو کئی لوگوں کو چلانے کی طاقت دیتا، اگرچہ کہ کفر کی بنیاد پر.
خالی یہ صفتوں کی وجہ سے باقی رہیں گے. آج دیکھتے ہیں عیسائی دنیا میں نفرت کے باوجود بھی مسلمان ان کے ہاسپٹل میں جا کے علاج کراتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں. اللہ جزائے خیر دے، ہمارے مسلمان بھی ہاسپٹل ڈال رہے اور غریبوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے. اللہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر دے، ہمارے مسلمانوں کو بھی ایسی توفیق دے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کو تحقیق کر لے، یعنی مسئلے کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی غیبت کرنے والا کچھ بھی غیبت کرے آ کر خبر لے کر آیا تو فوراً فیصلہ مت لو. فتبینوا، تحقیق کر لو، ہو سکتا سمجھنے میں غلطی کی ہوگی، ہو سکتا سمجھانے میں غلطی کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت خراب ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو لڑائی میں ڈالنا چاہ رہا ہوگا. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ ایسا نہ ہو کہ جہالت میں آ کر لڑ پڑو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد زندگی بھر پچھتانا پڑے گا. پھر مسئلے کو پہلے اچھا سمجھنے کی کوشش کرو. پانچواں ہے ہمیشہ جمع ہونے کی محبت، اور اس کے اندر لمیٹیشن ہے نا. اگر اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اختلاف بھی ہے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو پار نہیں کرنا چاہیے. جیسا جنگ صفین کے موقع پر کیا ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف. روم کے بادشاہ نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جائے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس، دونوں میں سے ایک گروہ کے پاس روم کے بادشاہ عیسائی نے کیا کہا، ہم تم کو ساتھ دیں گے تمہارے اس بھائی کے خلاف جس کے خلاف تم لڑ رہے ہو. صحابی نے کیا جواب دیا، کہا کہ اے روم کے کلب یعنی کہ عرب کے لوگ جب غصے میں آتے تو کسی کو جانور کہہ دیتے، اے روم کے جانور یعنی کتے، یاد رکھ اگر تم لڑنے آؤ گے نا تو میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں ایک معمولی سپاہی بن کر تیرے خلاف لڑوں گا. اختلافات میں اتنے زیادہ بھی آگے نکل جانا چاہیے کہ مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ناک لگڑ دینے کے لیے اپنا ایمان دھرم سب بیچ دے رہے. صحابہ کا ہے، صحابہ سے سیکھنا چاہیے، صحابہ سے ہم کو سیکھنا چاہیے. لمٹ ہونی چاہیے، جمع ہونے کی عادت ڈالنی چاہیے، اختلافات ختم زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اس کو لمٹ میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. چھٹواں پوائنٹ یہ ہے کہ کتاب و سنت پر جمع ہونے کی کوشش کریں. کتاب و سنت پر جمع ہونے کی کوشش کریں. یعنی ایک آدمی کہ جیسے اب لوٹس ٹیمپل ہے دلی کے اندر، وہ لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کو بلاتے قرآن پڑھاتے، دوسرے آدمی کو بلا کر ویداس پڑھاتے. بھائی اختلاف، ہم بھی اتحاد کر رہے، یہ اتحاد نہیں. اتحاد ہوتا ہے حق کی بنیاد پر، اتحاد ہوتا ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر. اے لڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے، بی کہہ رہا تھا میری زمین یہ ہے. تو اے نے جج سے کہا بھائی دونوں میں کون حق پر ہے، قرآن سے فیصلہ کر لیں گے، ذرا قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھا کے بولو. اے نے کیا کہا بی سے کہ بھئی یہ زمین میری ہے، بی کہہ رہا ہے کہ زمین میری ہے. تو اے نے کہا کہ ذرا قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھا کے بولو کہ زمین تمہاری ہے. تو بی فوراً کیا کہہ رہا ہے معلوم، میری زمین کا قرآن سے کیا تعلق ہے، درمیان میں قرآن کو مت لاؤ. ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں نا درمیان میں اسلام کو مت لاؤ، نعوذ باللہ. درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت لاؤ، درمیان میں قرآن کو مت لاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 65 کے اندر، فلا وربک، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک مسلمان اپنے آپس کے اختلافات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنا جج نہیں بنائیں گے مومن ہو نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو درمیان میں مت لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں مت لاؤ. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کے آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، آپس کے جھگڑوں کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف آتے نہیں تھے. آج مسلمان قرآن اور حدیث کو چھوڑ چکے ہیں، جا کر دوسرے ججوں کے پاس جا کر اپنے فیصلے کرتے. مسجد میں کیوں نہیں بناتے، خدا محلے میں کیوں نہیں بناتے،
آپس میں مسلمان مل کر فیصلے کریں گے، عزت بھی بچے گی، عیب سے بھی بچیں گے، مال بھی بچے گا اور صحت بھی بچے گی۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے ملنے کے لیے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، جو ملانے والے لوگ ہیں نا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بیوی شوہر کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، پیسے کا جھگڑا، کچھ بھی اگر جھگڑا ہو تو ایسے وقت پر جو اتفاق کرانے والے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت ملانے کی ہونی چاہیے۔ اِن یُرِیدَا اصلاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَینَهُمَا، اگر ملانے والوں کی نیت میں جڑانا ہے، ان دونوں کو جڑانا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتفاق ڈال کر رہے گا۔ کا مطلب کیا نکلا؟ اکثر ملانے والے لوگ ارے جھگڑا ہو گیا چلو درمیان میں جائیں گے، جا کر اپنا فائدہ نکال لیں گے، دو جھگڑوں کے درمیان تیسرے کا فائدہ۔ اسلام کہتا ہے درمیان میں جانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نیت میں اتفاق ڈالنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس نیت پہ برکت دے دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 7 پوائنٹ انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے ہم، اس میں سے اگر ایک پوائنٹ بھی ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت ہی اچھے طریقے سے گزرے گی، لڑائیوں سے پاک قوم ترقی کرے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو چاہے ہم اللہ کے تعلیمات کو پسند کرے، یہ ہمارا شیوا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.